بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 33واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم جو ہے لکھنے کی صلاحیت، املا کو صحت اور رفتار کے ساتھ تحریر کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا فن املا کے دو اہم ستون، یعنی کہ املا کسے کہتے ہیں؟ لکھنے کا طریقہ۔ آپ جو لکھ رہے ہیں، کوئی تحریر ہے، خط ہے، درخواست ہے، کوئی پیراگراف ہے، کچھ بھی آپ اردو کے اندر لکھ رہے ہیں، ان کو لکھنے کا صحیح طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ الفاظ جو ہے اس کو صحیح آپ نے لکھنا ہے، اس میں املا کی غلطی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی لفظ جو ہے مثال کے طور پہ آپ نے لکھنا ہے کاف کے ساتھ، آپ اس کو موٹا کاف کے ساتھ لکھتے، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے املا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دو چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو لفظ لکھنا ہے اس کو درست لکھنا ہے، اس کی شکل جو ہے آپ نے درست بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، شکل کسے کہتے ہیں؟ جس طرح یہ سامنے لکھا ہوا فن، یہ اس کی شکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے۔ اب اس کی یہ شکل ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ املا، یہ اس کی شکل ہے، کہ یہ اس کی شکل ہے، دو اہم ستون، یہ اس کی شکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس ستون کو، اہم کو، یا کوئی اور لفظ جو آپ کی تحریر میں یا کوئی آپ لکھنا چاہتے ہیں، درخواست ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے، آپ نے اس کی شکل کو بہتر، یعنی کہ جس طرح آنی چاہیے اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ جوڑ توڑ کو مکمل آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ اس کے بعد یہ آئے گا اور اس کے بعد یہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جب آپ نے املا لکھنی ہے، اس کی رفتار، وقت کی پابندی، یعنی کہ آپ نے کرنی ہے۔ ایک درخواست ہے، اس کی طوالت ہے 1 پیج، یہ نہیں کہ آپ نے اس کی رفتار جو ہے آپ نے 1 گھنٹے تک ایک درخواست کو مکمل کریں۔ مکمل رفتار آپ کا جو لکھنے کا جو روانی ہونی چاہیے وہ املا کے ساتھ ساتھ، مثال کے طور پہ آپ سامنے پڑھ رہے ہیں یا استاد آپ کو لکھوا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پیپر میں آپ کوئی سوال کر رہے ہیں، آپ نے اس ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اشکال کے ساتھ اس املا کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تیز رفتار املا، تو کلاس کے اندر جو اساتذہ ہیں جو یہ سبق ہے اس کو لیں گے، باقی سب بچے رجسٹر نکالیں گے اور پھر آپ بولیں گے اور بچے اس کو لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے سارا۔ تو یہ پھر ہمارا یہ جو سبق ہوگا، بہترین طالب علم کی پہچان، بہترین قاری محتاط سامنے درست املا لکھنے والا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بہترین جو قاری ہوتا ہے یا محتاط سامنے سننے والا اور درست املا لکھنے والا، یعنی کہ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے صحیح تو پھر آپ ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سامنے تدریسی جانچ ہے، درج ذیل عبارت کی املا ورک بک پر لکھیں، تو اسی کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے، جس طرح قسطنطنیہ آ گیا لفظ، ٹھیک ہے، یہ مشکل ہوتا ہے، آپ نے کاف موٹے کے ساتھ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور لفظ ہے اس کے اندر جو ہے، جس طرح یہ مصور ہو، آپ سین کے ساتھ نہیں بلکہ سواد کے ساتھ اس کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سائنسدان، ہنرمند، اور اس کے بعد فاتح، یہ مشکل لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، توپ، کاپی، سرائے، یہ جو میوزیم خانہ ہے اس کو لکھنا ہے، کاف جو باریک اس کے ساتھ نہیں لکھنا ہے۔ اس کے بعد بازن تینوں، اس کو بھی آپ نے درست کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو خود مختاری، اس طرح کے جو الفاظ ہیں آپ نے اس کو درست کر کے اپنی کتاب پہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نکھار جو ہے یہ گھر میں آپ نے کام کرنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا اس چیپٹر کا آخری لیکچر تھا املا والا، یہ مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔